تعلیم ضروری ہے. تسا کیا دے ہو کہ فرشتے آسمان تو لتھے انتے ابو بکر صدیق تے عمر تے عثمان تے علی. اللہ دے ولیو انہاں لوگاں نے اپنے اندر نبی دی تعلیم تے فالو کیتے عمل کیتے. برادری منی ہے بہویں نہیں. حضرت عمر کیا ہا اللہ دے نبی میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیو, صدیق دے رشتہ دار صدیق دے حوالے کر دیو تے حکم دیو اساں ایتھائیں ساریاں کو ذبح کر دینے ہیں تاکہ عرش والے رب کوئی پتہ لگے تو کوئی پتہ لگے ساکو رشتہ دار پیارے نہیں, ساکو رب دے رسول دی تعلیم پیاری. تساں کریں نہیں پوچھا, پتریں دھیریاں والے تھے بیٹھے ہیں کریں نہیں سے پوچھا. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث تے آپ دی تعلیم, تعلیم نمبر 1 ول تعلیم نمبر 2 ول تعلیم نمبر 3 ول تعلیم نمبر 4 اکسد بریک چلے سونا تے 5 6 7 8 جزاک اللہ خیر بارک سواری محبت. او تک میں بے ہوش تھی ویسا تو آپ کو دوئیں کچھ نہیں تھی ہونا, لیکن تعلیم تے والا عمل بھی کرنے انشاءاللہ. اے نہ ہوئے تساں اٹھو بھئی مولوی صاحبہ جو کچھ پڑھے ہی سنے ہی تیرے مل کے میں آنکھاں قبل تو ایرے دیکھو میں ہاتھ بدی بیٹھا میں گناہگار ہوں تساں نیک لوگ ہی وے, لیکن اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میرے سونے نبی دی تعلیم تے سارے عمل چاہ کروں تے اللہ دی رحمت دروخ سادو تھی ویسے ساریاں ٹینشن موک پوسا. پہلی تعلیم دساں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث تے آپ دی تعلیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. یہ تھوڑا جہاں گھاٹے والی تعلیم تگڑے تھی بوائے عمل کرے سوں انشاءاللہ. میں کرے سا ہاتھ کھڑا کی تھی بیٹھا پکا ہی رہتا ہے چلو میں پتہ کرے سا والا نبی کریم علیہ. اچھا بھی گل لسوں تو اکو نبی پاک دی ہر تعلیم ہے چاہ کوئی حکمت ہوندی ہے کہ کہیں نہیں ہوندی ہیں, بڑی حکمت ہوندی ہے. ساکو سمجھ آوے نہ آوے حکمت بڑی ہوندی ہے. ایمین نہ سی امید ہے تو اکو سمجھ آوے سی نہ ہی آسی تعلیم تے عمل کرے سو واللہ آوے سی. نبی کریم علیہ السلام دی تعلیم, تعلیم بھی دسینا تعلیم تے جائیں عمل کیتے انہیں کو فائدہ کیا تھا وہ بھی دسینا. ٹھیک ہے اگو تمہاری مرضی منو نہ منو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے یا جیڑا بندہ آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے میری امت دے وچوں کلمہ پڑھدا ہوئے اسلام دا دعوے دار ہوئے ایمان دا دعوے دار ہوئے سردار امیر غریب وڈا ہے چھوٹا ہے پھنے خواہ چھوٹی قوم دا ہے وڈی قوم دا ہے بابا ہے دادا ہے نانا ہے چھوٹا ہے وڈا ہے مرد ہے عورت ہے جیڑا جیڑا بندہ ہے اگر اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے تے آخرت دے دین تے یقین رکھ دا ہوئے وہ کوئی چاہیدہ ہے اون دے واسطے ضروری ہے اون دے واسطے فرض ہے اون دے واسطے لازم ہے اون دے واسطے واجب ہے. اللہ دے نبی کہن دے واسطے واجب ہے تے کیا واجب ہے آپ دی تعلیم تے غور کرائے. اگر تعلیم تے غور کرو معاشرے دی اصلاح دا راز ہے, تعلیم رسول تے غور کرو تے روزی روٹی دی برکت دا راز ہے. اگر تعلیم رسول تے غور کرو اتفاق اتحاد دا راز ہے. اگر تعلیم رسول تے غور کرو تے اللہ کو راضی کرن دا راز ہے. اگر تعلیم رسول تے غور کرو جہنم دی بھاگ کے بچن دا راز ہے. اگر ہی تعلیم رسول تے غور کرو جنت دے داخلے دا راز ہے. اللہ دے پاک نبی فرمائے ہر بندے دا کام نہیں میری تعلیم تے عمل کرنا, ہر بندہ جانے ہوں دا کام جانے اپنی مرضی کریں دے او کرو پے, لیکن انہاں کو میں ضرور آکساں جڑے اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دین تے جڑے آخرت دے دین تے یقین رکھ دین. جی اللہ دے نبی اے وسطی قوم آلے آئے بیٹھن اساں اللہ دی ذات تے یقین رکھ دیں اساں
آخرت دے دین تے یقین رکھ دے ہیں ساکو تعلیم لیو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میری تعلیم ہے اگر تسا کلمہ پڑھ کے اللہ کو منے دے ہو اگر تسا کلمہ پڑھ کے آخرت دے دین کو منے دے ہو تو آنے واسطے ضروری ہے وڈے ہو چھوٹے ہو امیر ہو غریب ہو کاک پتی ہو یا لاکھ پتی ہو تھوڑی آمدن لے ہو یا ڈھیر آمدن لے ہو کالے ہو یا گورے ہو ہٹی ایک یا دا ہٹائن ایک دکان ہے یا وی دکان ہے ایک مرلائے یا وی مرلین جیڑا بھی ہے اگر میری تعلیم تے عمل چا کرے تو وال بڑا فائدہ تھی سی اللہ دے نبی کیڑی تعلیم ہے آپ نے فرمائے فل یکرم ضیفہو جیڑا جیڑا اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے آخرت نیت یقین رکھدا ہوئے وہ کوئی چاہیے کہ مہمان دی مہمان نوازی کیتی کرے اگر مہمان نوازی والی تعلیم تے عمل چا کرے اگر مہمان نوازی والی عادت چا بناوے میں نبی دا وعدہ ہے اللہ ہی دے روزی روٹی اچ برکت عطا کر دے سی نعرے کٹویندن کریں مہربانی کرو بس ٹھیک تساں سارے زندہ باد تساں ہی زندہ باد اللہ تساں سارے کو برکت دے مہمان نوازی کرے سوئی سے یا ناریہ تے زور ہے اوکھا کام میدرہ مہنگائی ہے آکھے مولی سے بعد بیا پنگا کھول دیتے اگیں اپنا ٹکر پورا ہے میں تعلیم سنائیے تے تعلیم تے عمل کرن دا فائدہ بھی دسے سا اگو توالی مردی آپ نے فرمائے جیڑا بندہ اللہ دی ذات یقین رکھدا ہوئے علماء بیٹھن تھے اتھا قید کہنی بھی کیڑا مہمان نوازی کرے من موصول ہے اور اے زویل عقول وستے اندے یعنی ہر عقل مند ہر امیر غریب تے ہر طبقے دے بندے کو یہ تعلیم ہے نہیں سمجھ آئی ہر طبقے دے بندے کو تعلیم ہے کیا کرے او مہمان نوازی کرے کیا کرے بولو کیا کرے ایک بھی حدیث سناواں ولا تو کو عمل کرن دا نتیجہ سنانا نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ آپ نے فرمایا لا خیرہ فی من لا یزیفو آپ نے فرمایا میری امت لوگوں سن گنو جیڑے بندے چ مہمان نوازی نہ ہووے میرا امتی پڑھدا میرا کلمہ ہووے وڈا ہووے چھوٹا ہووے اگر کئی بندے چ مہمان نوازی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا خیرہ این بندے چ خیر تے بھلائی نہیں آ سکتی پہلی تعلیم بھائی بھی مہمان نوازی کیتی کرو حکم ہون تعلیم ہے جے نہ کرے سو تو خیر نہ آؤ سے وے دوئے گالی ذہن چ رکھو نا جے مہمان نوازی اینا مطلب ہے بندہ بیمار ہوئے آکھے میں کو خیر آوے تو کیا کرے بولیں دے نہیں وے خیر آوے میں دکان کھولیے خیر آوے کیا کرے ہاں جی ہاں جی دو حدیثاں دو تعلیماں ایمان رکھ دے ہو مہمان نوازی کرو تے اگلی تعلیم جیڑا مہمان نواز نہیں اندے چ خیر بولو بھائی اندے چ خیر تساں سعودی گئے ہو اللہ ہر کہیں کو گھن ونجے اللہ عمرے کراوے حج کراوے زیارتاں کراوے آمین آکھو بڑا مزہ ہے مسجد نبوی ونجو مکے چ ونجو سوار تے خمیس تے معمول ہے اگے پیچھے بھی مغرب دے قریب دسترخوان جڑے لوگ لیندن نا او بندے کوئی میں ترلا کر کر سڑے نے ودے ہونا یار آ سارے دسترخوان تھے بھائی یار سارے ہیلو بھائی جان سارے دسترخوان یا اللہ یا حبیب عبداللہ تعال اجلس سارے دسترخوان انہیں کو پتہ ہے بھی خیر کیڑے کم میں چھے بولو کیڑے کم میں چھے اتھا ایک ساک دوست ملے حرام میں چوندی ذمہ داری آئی زمزم دے پانی تے زمزم دا جڑا کنواں ہے اتھا ہوندی ڈیوٹی ہے
اساں اون دے کولوں پوچھے سارے حالات وہ کہ اتھاں تے دنیا سکدی ہے منت ترلا کرندی ہے سعودی حکومت دی بھئی جیڑی حرمین دی خدمت والے شعبے سارے ذمہ لاؤ اساں اپنے کمپنیاں وچوں ملازمے کو تنخواہیں دیون تے تیار ہیں اساں خدمت کرن تے تیار ہیں تے جڑے مہمان ہیں سارے ذمہ لاؤ لوگ باقاعدہ ترلا کرندن انہاں دی 6 مہینے تک واری نہیں ہوندی اساں نیڑے نہیں سے پھر دے کیونکہ یہ فلسفے چ خیر بڑی آئی تساں کو گھاٹا ہے میں تمہاری بات نہیں منے گا ساری کائنات دے حبیب دی بات منے نا جڑی بات وحی دے مطابق ہوندی ہے میرے نبی پاک فرمایا اون بندے چ خیر نہیں چاہے وہ مربیاں دا مالک ہے مارکیٹاں دا مالک ہے کروڑیں لکھیں دا مالک ہے ای بندے دی زندگی چ خیر نہیں جیڑا بندہ مہمان نواز نہیں خیر کیڑی شے نال آسی بولو اب دھواں روکو نہ تے سارا گلا بائے ویسی نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے دا مطلب ہے اجاں ٹکر کا نہیں پکا ہاں یہ دھواں جلے مٹھا تھی سی سمجھو دے گا تیار ہیں یہ دھویں دا مطلب ہے مولوی صاحب کو آنکھو چل دا راوے ہے نا سی تُساں بٹن دبائی رکھو اساں کیونکہ لوہے والے تھی ہو سے نا کی ہے صحیح نہ پٹرول لگ دے نہ ڈیزل نہ کشے بہرحال آج یا تُساں مہمان نواز بن سو یا میں والوسطی قومہ کہنا آسا ایک کام تھی سی انشاءاللہ مہمان نواز اللہ دی قسم ہے محبت وحدی ہے کیا خیال ہے محبت وحدی ہے بڑے فائدے میں چلو فائدیاں لے پاسے بعد ہے آپ نے فرمائے جڑا اللہ دی ہون دیکھو میرے ذرا میں تا ڈھیر تعلیماں دسنیان میں کو لگ دے جی ہکا ہی تھی دی ہے کیا خیال ہے ناراض تھے بیٹھے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا اللہ دی ذات تے یقین رکھدا ہوئے تے اجا میں قرآن والے پاسے ہونا آمنا ہے انشاءاللہ تے جڑا آخرت دے دین تے یقین رکھدا ہوئے تے او کیا کرے مہمان نوازی کرے تے آپ نے بھی تعلیم دیتی ہے کہ این بندے دے اندر خیر نہیں جیڑا بندہ مہمان نوازی نہیں کریں دا ہن آ خیر کیویں اندی ہے تے برکت کیویں پندی ہے تے اللہ پاک دی تعلیم تے اللہ دے رسول دی تعلیم تے اسلام دے فلسفے تے جائیں عمل کی تے اللہ پاک نے کیویں فائدہ دی تے ایک حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا تریجی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی معاشر دا دین سجا کھڑا ہو سی ساری دنیا اپنے قبریں وچوں نکل دی پئی ہو سی تے بغیر لباس دے بغیر کپڑے دے ہو سی کپڑے پا کے تو کہن سے ویندے نا قبر وچ ایویں چھڑی چادر پا چھڑنا نو تو مٹی ہاپ تھی ویندی ہے ول سارے جسم میں کوئی مٹی کھا گئی ہڈی بوٹی گاڑ گئے سے اللہ وقت پیدا کرے سی اٹھے سی نبی پاک نے فرمائے کیا میں چل رہی سارے اڑ دے پے ہو سن دیکھو میرے ذرا سارے اڑ دے پے ہو سن تے سارے ننگے ہو سن سارے بغیر کپڑے نے ہو سن اللہ کپڑے پواون شروع کرے سی سارے کو اللہ کپڑے پواون شروع کرے سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سب تو پہلے پوری کائنات دے لوگاں دے وچوں اللہ پاک نے جیڑی شخصیت کو کپڑے پواونے تے جنت دا لباس پواونے اون دا نام حضرت ابراہیم کیا نام ہے اول من یقصا یوم القیامہ بے ابراہیم قیامت لڑی سب تو پہلے اللہ پاک نے جنتی لباس پواونے جسم کجنے حضرت ابراہیم دا یعنی جڑے ویلے بندے دے جسم تے کپڑے نہ ہوون تے بندے دے جسم دے عیب نظر دے پیوندن یعنی اللہ عیب لوکے سی جسم لوکے سی حضرت ابراہیم دا جسم چھپے سی جسم دے آزاد اللہ چھپے سی شرم علیہ سارے آزاد اللہ چھپے سی اللہ با حیا بنے سی یعنی اللہ کریم نے عزت دا لباس پواونے حضرت ابراہیم نبی کو صحابہ کرام عرض کرن لگے اللہ دے پاک پیغمبر
حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ نال پیدا کیتا، اصول بن دے کہ آدم کے اللہ لباس شروع کرے یا اللہ پاک نے ساری کائنات دے نبیوں دا سردار تو آنکھوں بنائے، یا اللہ تو آدھے کے شروع کرے حضرت ابراہیم کو اللہ کپڑے کیوں پویسی؟ وستی قوماں لے او سنو، نبی کریم نے فرمائے اول من زیف ابراہیم، ای پوری دنیا آسمان دے تلے زمین دے اتے سب تو پہلا مہمان نوازی دی ابتدا کرن والا جڑا بندہ اون دا نام حضرت ابراہیم آئی۔ کیا نہ آئی؟ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ کیا نہ آئی؟ کدی ابتدا کی تیاں نے تے اتھاں والا مہمان نوازی پہلے تھی نہیں پینے بھی تھی نہیں ہیں، اتھاں بھی ابتدا کی تیاں نے تے اتھاں بھی ابتدا تھی نہیں پینے تھی نہیں بھئی، فائدہ تھیا کہ نہ تھیا؟ عزت ملی کہ نہ ملی؟ میں پتہ تھا کوئی تو کیا سمجھاون چاہنا قرآن بلے آتے سے جیڑا مہمان نوازی دی عادت رکھدا ہوئے اللہ دے عیبیں تے پردے پا دے۔ میں کیا آکھن چاہنا؟ جیڑا مہمان نوازی دی عادت رکھدا ہوئے اللہ عزت دے لباس پوا دے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے 12واں سپارہ سورت دنا سورت ہود، اللہ دے تو کو کیا پتا حضرت ابراہیم کتنے بڑے مہمان نوازن، قرآن پاک چلا دے جڑے ویلے مہمان آئے آن فرشتے تے ہن بندے دی شکل جڑے ویلے آئین تا پچھا بھی نہیں بغیر پچھے جانور تے بچڑا کھڑا زبا کر دیتے نے۔ اللہ دے انہیں دا بچڑا زبا کرنا میں اللہ کو جا پسند آیا، میں اللہ نے قرآن بنا کے توڑے واسطے تعلیم بنائیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ اچھی آنکھو 12واں سپارہ سورت ہود آیت نمبر 68 اللہ قرآن جادے کہ بس آیا جو ان مہمان بچڑا زبا جا کیتے نے حاتم تائی سخی ہا سنے میں کریں نا کہیں پوچھے بھی تُساں اپنے دورے اپنے کے وعد کوئی سخی ڈٹھے اکھنے ہاں ایک یتیم بال کو ڈٹھے میں جڑا میڈے کے کئی حصے وعد سخیا انہیں کسی ہو کی میں آکھن لگن ایک یتیم بالا میں کو ٹکر دا ہا تے بار بار آدھا ہا میرے کو لو کہیں ملے کھانا تے کھاؤ میں کو ٹائم نہ مل دا میں ایک نیوار لگا گیا تے اون بکرا زبا کیتے میرے واسطے بکرا بنائے سی تے بکرے دا جڑا بھیجا ہا دماغ او علیحدہ بھون کے میرے سامنے رکھے سی میں گوشت نہیں کھا دا میں دماغ کھا دے بکرے دا متا آکھو بال دا بکرے دا بھیجا کھا دم تے اتنا لذیذ بنیا پیا میں کھنجیں کھنجیں آئے کہ واہ کیا بات ہے کمال کی تی یہ تے یار میں کو پسند ہے بال ہولے اٹھا گئے اجا میں وہ کھندا بیٹھا ہم تے بیا آ گئے دماغ بکرے دا بھیجا سرہ میں او مکائے میرے نال آخر بندے بھی ان بیا آ گئے 4 بکریاں دے سر بھون کے ہوں میں کوان دیتا میں کھندا رہ گیا میں جلے باہر نکھتا ہوں دی حویلی 4 بکرے زبط ہے پیا
سر انہیں دے بھون کے میں کو دے دیتے ہیں سی میں اتنا خوش تھیاں او کو میں 60,000 درہم انعام دیتے انہیں کہ حضرت وال سا کو کہانی سمجھ نہیں آئی یوں تو صرف 4 بکرے کٹھن تو ساں 60,000 درہم دیتن سخی تو ساں زیادہ تھے وہ کہ نا میں اپنی ٹوٹل جائیداد دا 1/4 حصہ ہی نہیں دیتا اون میری مہمان نوازی تے اپنا ٹوٹل سرمایہ خرچ کر دیتے اچھی آگ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ایک واری والا آگ سبحان میں جو پوچھے ہوئے کیوں سبا کی تئی وہاں کہ ٹوٹل میری حویلی اچ میں جائے 4 بکریاں ہیں جنہیں دا میں کھیر پینا ہم تا جنہیں دے ذریعے میرا سارا رزق روٹی چل دا ہا تو آپ کو جو پسند آ میں شریعت تے دین دا فلسفہ سمجھی ودامی مہمان نوازی آلا میں کہ روزی روٹی اللہ ریسی تو سا پسند کرنے گئے ہو میں زبا کرنا گیا آدھے او موقع جتا میں کوئی شرمندگی تھائیے جو حاتم تئی تو کون نہیں تیرے کے ود سکی زمین پہ پہن تھے سمجھ آئیے نہیں نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم سخیانی کہنا بولو یار مہمان نوازی کرنے یعنی کہنا میں بچڑا سامنے رکھے نے انہیں کہ بابا آسانی سے کھندے ڈر گئے بھئی یہ نہیں کھندے تو مطلب ہے بات میری دشمنی ہے انہیں نال کوئی دشمن بن کے تے آکھن لگن تو سا ڈرو نا ڈران دی لوڑ نہیں اینا ارسلنا الہ قوم لوط قوم لوط تو بھیجے گئے ہیں ویندے پیاسے تے اللہ سیاں کہ میں وینجے نا حضرت ابراہیم کو پوتر اسحاق دی خوشخبری سنائی وجوں نالے بھی دسی ہوئے والے اسحاق وڈا تھی سی کو نبی بنے سوں و تو پرنی سی والو اوکو پوتر دے سوں اوندا نا یعقوب ہو سی کیا یاد کرے سے مہمان نوازی دے بدلے خبر ملی کہ نہ ملی بولے نہیں وے تے اللہ نے ذکر بھی کیتا کہ نہ کیتا ہی واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے دے حضرت ابراہیم مہمان نوازن تے جیڑا بندہ مہمان نوازی کرے اللہ پاک کو برکت بھی دیں دے اللہ کو عزت بھی دیں دے اللہ پاک کو دے تذکرے بھی کرانچ کریں دے اللہ ان دے دل دیاں مراداں بھی پوریاں کریں دے اگلی بات سن درہ اے ہون حدیثی جو ایک واقعہ پیا سننا والتے کو قرآن جو سنے ساندرہ غور کر مہمان نوازی علی تعلیم بڑی پیاری ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے جڑے شاگرد ہونے ہیں جنہیں کو اصحاب صفا کیا وینا آئی جڑے مسجد نبوی چا قرآن پڑھ دے ہیں حدیث پڑھ دے ہیں تے گھریں چکائنا وینے ہیں جڑے ویلے عشاء دا ٹائم ہوئے اللہ دے پاک نبی صاحب کرام میں چیلان کرنے ہیں تے آدھے ہیں کہ کیڑا بندہ ہے توڑے وچو جڑا طالبیں کو گھر گھن ونجے تے کھانا کھواوے کہیں دے حصے چا 2 طالباں میں نا کہیں دے حصے چا 5 طالباں میں نا کہیں دے سے جدا طالبہ میں نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے ذمہ لگ گئے حضرت صدیق اپنے بیٹے عبدالرحمن کو سجنے آکھنے عبدالرحمن اے مہمانے کو گھن جل انہیں کو کھانا کھوا تے میں نبی پاک نال بیٹھا تے میں آوے نا حضرت عبدالرحمن آدھر میں گھن گیا حوالے دا میں ذمہ دارا صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی کریم دے کٹھے صدیق بیٹھے رہ گئے ادھی رات دا وقت ہوئے کافی دیر تک بیٹھے رہ گئے حضرت صدیق اکبر ادھر میں اٹھا میں کہ گھر ونیا جڑے ویلے گھر آئین مہمان جہاں بیٹھے ہیں حضرت عبدالرحمن ادھر میں کھانا رکھ دیتا ہا لیکن اجاں مہمان کھانا کہنا کھا دا حضرت ابو بکر صدیق نے سلام کیتا مہمان کو آکھن لگے کھانا کیوں نے کھا دا انہیں کہ ساری خوش نصیبی آئی قسمت ساری چنگی آئی اساں توڑے کھاتے جائیں سادہ دل آدھا ہا جو آج اساں توڑے کٹھے بے کے روٹی کھاؤں لدے بندے سنیا کروا میں تو بے گیا ہوں تھائیں چلو میرے کٹھے باندھے بہت شاباش جے کو نبی پاک دی تعلیم تے یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے پکی گال ہے تلے دیکھو عبدالرحمن آدھے میں کھانا رکھے ارے دیکھو صدیق اکبر بائے گن طالب کھندے بیٹھن مہمان یہ ڈیلی دی عادت آئی ڈیلی دی میں یہ جائیں ولی پیش کر سکتا جنہیں دے گھر کدیں مہمان نہ آویا رون دے انج لگ دے اللہ آج ناراض ہے ساڑے تھے
یہ جو لوگ بھی ہیں پڑھ تاریخ روندے ہیں اللہ سارے گھر کوئی آیا نہیں انہیں کو پتہ ہوندہ برکت آندی ہے میرے دیکھ ذرا کھانا کھانے شروع مہمان کھا کے دے جناب میں مختصر پیا کرنا حضرت عبدالرحمن آدن آنڈی ٹھے اللہ دی قسمیں برتن رکھن اللہ مائم تے چاون اللہ مائم حضرت صدیق اکبر دا بیٹا دے جڑے ویلے میں برتن چاہ کے رکھن لگا اے 5-7 طالب تے مہمان بھی رج کے کھا گئے تے جناب صدیق اکبر میں رج کے کھا دا تے جڑا کھانا بچہ بھی آئی آدن انڈٹھے اللہ دی قسمیں لگدا ایویں آج میں کہیں ایک لقمہ تے گرائیں کہنا کھا دا ہوئے سالن بھی ہوئے آ روٹی بھی ہوئے آئی تے سارا کھانا ہوئے پیا مہمان دی برکت نال اللہ نے دسترخوان جو برکت فرما دیتی ہے نہیں سمجھ دے جیڑا بندہ مہمان نوازی کرے اللہ ہوں دسترخوان خالی نہیں تھی ماننا جیڑا بندہ مہمان نوازی علی تعلیم تے عمل کرے اللہ کو عزت دا لباس پویں دے جیڑا بندہ مہمان نوازی علی تعلیم تے عمل کرے آتے کون قرآن کریم دے وچو واقعہ سناوا اے میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے اللہ دے پاک نبی اپنے ایک مہمان دا ہاتھ پکڑی بیٹھن آپ نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے فرمائے کیڑا بندہ ہے جیڑا آج میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے صحابہ کرام دے وچو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے آکھن لگے اللہ دے نبی میں حاضر ہوں امام کائنات نبی کریم علیہ السلام فرمائے گھنوانج حضرت ابو طلحہ آئے اپنی گھر والی حضرت سیدہ ام سلیم کو آکھن لگے کشے کھاون دی اے یا کہنا آکھن لگی ہے تھوڑا جیاں کھانا ہے جڑا توارے واسطے رکھیا ہوئے ہے حضرت ابو طلحہ دن دسترخوان لا لے آج سارے کٹھے مہمان آیا ہوئے ہے نبی کریم علیہ السلام ایویں قریب نبی کریم دا مہمان سارے آج ذمہ دسترخوان لگ گئے مہمان بھی بہ گئے حضرت ابو طلحہ بھی بہ گئے تے حضرت سیدہ ام سلیم آکھن لگی اگر تسا کھاسو مہمان نہ کھا سکسی اگر مہمان کھاسی تے تسا نہ کھا سکسو تھوڑا جیاں کھانا ہے اساں تے چلو بکھے رہ بیسو ساڑے بال بھی میں گزارا کر گنسن اصل مسئلہ مہمان دا ہے حضرت ابو طلحہ در تو کوئی ترکیب نسا آکھن لگی ہے لال ٹین بلدہ پہ میں ڈیوے تے لال ٹین دی وٹ بنے بنے جے میں بند کرنے سوں اندھارا کرنے سوں خالی ہاتھ دی حرکت کریں دے روائے تاکہ مہمان نبی دا بھیجا ہویا کھا گھنے ساری خیر ہے اساں آج رات بکھے سمتی سوں لیکن مہمان کو کھاونا چاہی دے زال دیوے دی وٹ پئی بنے دی ہے تے گھر والا خالی ہاتھ دیاں حرکتاں پیا کریں رہا رات اندھارا ہے اللہ دے جتنا مردیاں دھارے ہوئے ساری نظر کے کوئی شے ڈر نہیں ہو سکتی اساں سارا ماجرا دے دے پیا سے رات گزر گئی ہے سویرے دا ٹائم ہوئے حضرت ابو طلحہ مہمان دات پکڑ کے اندے پہن میرے نبی پاک دی نظر پائے گئی آپ دیکھ کے مسکراون پائے گئے قربان ونیا نبی پاک دے مسکراون تے ایویں لگدا جی میں چاندر کھلیا کھڑا ہوئے ایویں لگدا جی میں سورج جگمگ لائی کھڑا ہوئے میرے نبی پاک ایویں کھلن پائے گئے حضرت ابو طلحہ نے وجہ پوچھی اللہ دے نبی انشاءاللہ خیر ہوئے آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات جڑے طریقے تے تیری گھر والی لالٹین دے دیوے تے لالٹین دے وٹ بنا کے اندھارا کریں دی رہ گئی ہے تے جڑے طریقے تے تم اپنے ہتھیں دی خالی حرکت کریں دا رہ گئی ابو طلحہ مبارک ہوئی اوے وسطی قومان لے ہو اے میرا جملہ ضائع نہ کرائے ورنہ میں کو قبر تک ارمان لگ سی اے جملہ اپنے سینے پا اے جملے کو سونے دے برابر تولا والوی حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ دے پاک نبی فرمائے وے ابو طلحہ رات جڑے طریقے نال مہمان نوازی ودے کریں دے آوے تے جڑے طریقے تے لالٹین بند ودے کریں دے آوے تے جڑے طریقے تے ہتھیں دی خالی حرکت بیٹھا کریں دے آوے تے اپنے پیٹ تے وزن دے کے خالی پیٹ سم دے ودے آوے اے ابو طلحہ مبارک ہوئی رات والا سارا انداز
عرش تو اللہ پاک دیکھ کے اللہ عرش تے مسکراندا رہ گئے، اللہ عرش تے کھلدا رہ گئے۔ لقد ضحک اللہ لقد عجب اللہ، تہاڈی مہمان نوازی نے اللہ کو خوش کر دیتے، تہاڈی مہمان نوازی دے انداز نے اللہ کو راضی کر دیتے، تہاڈی مہمان نوازی دے طریقے نے اللہ کو کھلا دیتے، اور تہاڈی مہمان نوازی دے طریقے نے اللہ کو راضی کر دیتے۔ تے صرف اتنا تک نہیں، تیری شان وچ ہونے ہونے جبریل قرآن دتی ویندے۔ سناواں قرآن، سورت دا نام سورۃ الحشر ہے، 28 سپارہ ہے۔ اللہ دے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ نے شان دیتی کیونکہ بندہ کیا ہا؟ مہمان نواز۔ بولو کیا ہے؟ میں جلے مہمان نوازی شروع کر دے ساں، جڑا مہمان میرے کے کھا کے ویسی ایک تا وہ دعائیں دے سی، نمبر 2 جڑا اوندا نصیب جڑا وہ کھا گئے اوندا ڈبل والا اللہ میرے نصیب بیچ رلا دے سی۔ تے نمبر 3 میرے دوست تے حلقہ احباب ودسن، نہیں سمجھے آمن منجن جو رائے ویسی۔ تے نمبر 4 تعلق ودسی۔ نمبر 5 گھاٹا وعدہ تھیوے تے اے سارے سپر بن کے دیوار بن کے ہی دے نال کھڑے ہو سن تے اللہ ہی دی عزت بچا چھوڑے سی۔ بھئی بندہ مہمان نواز آئی، دیرے دار آئی، بندہ بھئی کیا بات ہے، با اخلاق آئی۔ اے میرے نبی پاک دی تعلیم ہے، جیندے چ معاشرہ موجود ہے، جیندے چ وسیب دا اتفاق موجود ہے۔ سجا کر بھیرا میں کوں، سجا کر بھیرا میں کوں، سجا کر رشتہ دارے کوں، سنیے بھیجے کر اپنے تھیری دیو کہ پتر جمعیان پڑھائے تے کھانا توڑا میرے کے۔ میں کو یاد ہے 2-4 سال پہلے 3 سال پہلے دی گال ہے، اساں فیصلہ آباد گئے، مولانا یوسف پسوری صاحب، مولانا احمد حسن ساجد صاحب تقریباً تے میں بھی بیٹھا ہوں تے وہ بندہ بڑی مہمان نوازی کی تھی، بڑی کیا بات ہے، کمال۔ تے والو بیچارہ آخر جنا دعا کراون لگا تے روون لگا، واتوں کو پوچھو سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اوپر نہ دیتے تے اون دی اپنی نوکری ہے، ایک بیٹی ہے اوہی پر نہ دیتی ہے، اون دی بھی اپنی نوکری ہے تے سادہ اپنا کاروبار ہے، میں تے میری گھر والی اساں کلے ہیں، اساں عہد کیتے سے ساکو اللہ جیڑی شے دین دے او اساں علماء تے خرچ کرنی، بس تساں یہ شفقت کیتی کرو تے اساں کو بس ٹائم دیتا کرو تاکہ اساں اللہ دا دیتا روزی تو کو کھویں دے رہوں۔ تے اے پچھلے جمعے میں کو ایک دوست ملے، میں جمعہ پڑھائے کھانا ہوں دے کے تے والو آکھن لگے میری ہے گزارش ہے زندگی دی، او اگر مہربانی، میں کہ کیا آکھن لگے جتی توڑے ڈی جی خان دے علماء ہیں 100 ہی کیوں نہیں، سارے کو ایک واری میرے گھر گھنو، ایویں سمجھو میری زندگی دا مقصد پورا تھی گیا، میں کھانے کھواون چاہنا۔ اور رات اساں ایتھاں بہاول پورا سے تے جیڑے بندے کھانا کھوائے ہوں کمال کر دیتا، کمال۔ اور اتنی میں سمجھنا کہ اتنے وڈے گریڈ تے ونجن دے بعد کمال میں اصل کھانے دا کوئی بھوکا نہیں ہوگا، مہمان نوازی نالے ایمان دا پتہ لگ دے، اخلاق دا پتہ لگ دے، کردار دا پتہ لگ دے، حلقہ احباب وحدن برکت اندی ہے، رحمت اندی ہے، کاکھ دی توفیق ہوئے۔ اچھا بھی گال مہمان نوازی تکلف دا نا نہیں، جیڑی شے موجود ہے پیش کر دے من مہمان نوازی ہے، کھجور پیش کر دو مہمان نوازی ہے، پانی پیش کر دو مہمان نوازی ہے، جیندے کے جو توفیق ہے پیش کر دو، آلوں دی توفیق ہے، وصلیں دی توفیق ہے پیش کر دو۔ مہمان نوازی گوشت دا نا نہیں، مہمان نوازی کوئی حرج دا نا نہیں، تکلف دا نا نہیں، مہمان نوازی پیار دا نا ہے۔ اصل فلسفہ یہ ہے
کہ آپس وچ بہمی محبت ودھن دا راز ہے کہ مہمان نوازی کرو. نہیں سمجھ آئی؟ آپس وچ بہمی محبت دا راز ہے. یہ تعلیم تواڈے سامنے رکھی می. اساں تساں سارے رشتہ داریں کو، بھیڑی کو، نیانے کو، دھیری کو، اپنے بھراویں کو، اپنے رشتہ داریں کو، سارے کو اپنے گھر سڈن پائے ونجوں، ایک دوجے جہاں دعوتاں کرن پائے ونجوں، مہمان نوازی شروع کر رہے ہوں. انشاءاللہ اے مغالطے بھی ختم، جھیڑے جھگڑے ہی ختم، برکت بھی آ گئی، اتفاق بھی آ گیا. سارے بھرا نواں گھر بنائے. کیا نام ہے ماشاءاللہ؟ عبدالغنی، ملک عبدالغنی سے. اللہ انہیں دے گھر برکت پاوے. آمین آکھو. توارے گھر رہے ہیں اللہ برکت پاوے. تے ماشاءاللہ ہوں سارے دی مہمان نوازی بنائی ہے. تے علماء کو بھی سجے سی. اچھا ایک طریقہ ہے نویں گھر دی ابتدا. چنگے لوگ ہیں کہ ہیں تساں سارے چنگے لوگ ہو نا، چنے ہوئے لوگ ہو، دیندار ہو، دین دی خوشبو ہائی تے آئے ہو. اللہ سارے بھرا دی دعوت قبول کرے. تے تساں سارے دی زندگی ہے چلا برکت پاوے. اللہ عمل دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں قرض تو نجات عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سا سارے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. یا اللہ سا سارے مسلمانوں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ سارے بھائی دے گھرے چ برکت پا. جنہاں دے ماں باپ بھیڑی بھرا رشتہ دار فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما. یا اللہ سارا مل بہنا قبول فرما. یا اللہ ساری دعا قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ سوال ہے پرچی آئیے فقہ جعفریہ دی لڑکی نال رشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں. سوال غلط ہے، سوال دا طریقہ غلط ہے. یہ سوال کرنا بھی فقہ جعفریہ علی یا فقہ حنفیہ علی یا فلاں فقہ علی، یہ سوال ہی غلط ہے. اصل یہ ہے قرآن یاد ہے کہ ایماندار لڑکا ہوئے تے بل وہ لڑکی بھی ایماندار ہوئے. اگر لڑکی ایماندار ہے تو لڑکا بھی ایماندار ہوئے. کئی این کہ اساں اہل حدیث ہیں رشتہ کروں تو فقہ جعفریہ کئی ایماندار بھی ہیں اون نہیں جی میں فقہ جعفریہ دی ہے. تو کئی اہل حدیث ہیں مشرک بھی ہیں. کیا خیال ہے؟ ہی واسطے کہیں مسلک دا نا نہیں گننا چاہیے. رشتہ جدہ ہی کرنے دیندار نال کرنے. توحید والا رشتہ ہوئے، توحید والا ہوئے، نبی پاک دی سنت والا ہوئے، صحابہ دا احترام والا رشتہ ہوئے، حیا والے ہومن، دیندار ہومن، با اخلاق ہومن، پتر والے پاسے ہومن تو ہمیں دھی والے پاسے ہومن، دید والے چنگے با ادب لوگ ہومن، مذہبی لوگ ہومن، انہیں چ رشتہ کرنا چاہیے. مسلک کوئی ہوئے، مسلک نہیں دیکھنا. بعض لوگوں کو اپنے مسلک دا پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن وہ اچھے لوگ ہوندن. ہی واسطے ساکو دیندار رشتے چوڑنے چاہیے. اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخش.